دورہ قرآن میں 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے، یہ اس کا معنی ہے۔ اور ہم سورۃ الانعام سے شروع کریں گے، اگرچہ سورۃ المائدہ کے 2-3 پیجز آتے ہیں 7ویں پارے میں، لیکن ہم سورۃ الانعام ہی کو یعنی شروع کرتے ہیں پراپر طریقے سے۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کریں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں ایک ہی بار نازل ہوئی، یعنی بیک وقت نازل ہوئی۔ اور اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو جی یہ روایات ہیں۔ اب اس میں جو سبجیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں سورۃ الانعام میں، آخرت پر بلیو کرنا، یعنی عقیدہ آخرت کی پریچ کی، اور مشرکین کے جو غلط خیالات تھے، یعنی جو بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دنیا کی زندگی کو وہ سب سمجھ رہے تھے، تو اس چیز کو ریفیوز کرنا، اس کا رد کرنا۔ پھر اسی طرح جاہلیت کے جو تہمات تھے جن میں لوگ مبتلا تھے، ان کا رد۔ پھر اسی طرح اسلام کے وہ خوبصورت چند بڑے اصول جن کی بیس پر ایک خوبصورت اسلامک سوسائٹی بلڈ اپ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل ایفرٹ کے باوجود، یعنی جو رزلٹ نہیں آ رہے تھے، اس سے مسلمانوں کے اندر بے چینی تھی، پریشانی تھی، تو اس پر اللہ کی تسلی۔ تو یہ جی چند ایک ٹاپکس ہیں جو سورۃ الانعام میں ہم پڑھیں گے۔ اور سورہ کا نام الانعام کا مطلب ہے مویشی، کیٹلز۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اس کی پاور، یعنی جس نے کائنات بنائی اور جس نے انسانوں کی تخلیق کی، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام تعریف اور شکر یعنی اسی کے لائق ہے، اس اللہ کے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی نے اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا، یعنی وہی بنانے والا۔ اور پھر یہ کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے رب کے ساتھ یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یعنی کائنات کا بنانے والا تو وہ ہے، یہ اندھیروں اور روشنیوں، دن اور رات کو تو اسی نے بنایا، یہ ساری کائنات میں اسی کی تو نشانیاں بکھری پڑی ہیں، وہ زبردست ہستی ہے۔ تو کوئی یہ کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا جو اس کے جیسا ہے نہیں، اور لیس کمثلہ، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا۔ تو کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ تو یہ کیسے یہ مشرکین یعنی اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ پھر جی آگے بات ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے انسانوں کو، یعنی تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک مقرر کر دیا ٹائم تمہارے لیے، یعنی تمہاری موت کا وقت، یعنی دنیا کیا ہے دارالعمر، اور ایک فکس ٹائم ہے، موت تک کا وقت ہے، بس اس کے بعد وقت نہیں۔ اور وہی تو اللہ ہے زمین و آسمان میں، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو تمہارے حالات ہیں اور جو تم کمائی کر رہے ہو۔ پھر نہیں جی کوئی آیت آتی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی رب کی آیات میں سے، مگر یہ کہ یہ مشرکین اس سے منہ ہی پھیر رہے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق، اور یقیناً انہوں نے حق بات کو جھٹلا دیا جب بھی ان کے پاس حق بات آئی، تو پس ان قریب ان کو بتا دیا جائے گا یعنی جس چیز پر وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون۔ یعنی اب یہ مشرکین کیا سوچتے ہیں کہ جب ہڈیاں گل سڑ گئیں کیسے زندہ ہوں گے، آخرت کیا واقعی ہوگی، ہمارا حساب ہوگا؟ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں جس چیز میں ہنسی مذاق کریں یہ سب ہوگا، یہ جان جائیں گے سون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور جو قوت اور طاقت ان کو اللہ نے دی تھی وہ اللہ نے تم کو نہیں دی۔ یعنی کئی بار یہ بات آئی ہے کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں بڑی قوت والی تھیں۔ دیکھیں قوم عاد کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون؟ ان کو یعنی ایسی ان کے پاس پاور تھی، قوت تھی جسمانی طور پر، وہ یعنی وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے، اور اللہ نے دنیا کی فراوانی ان پر کھول رکھی تھی، بے حد خوشحال تھے، بہت طاقت والے تھے۔ دیکھیں آج جب ہم جو پچھلی قوموں کے روئنس کو ہم دیکھتے ہیں، جو کھنڈرات ہیں ان کو دیکھیں ذرا، تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کس طرح انہوں نے یہ چیزیں بنائیں، یعنی یہ چیزیں کیوں چھوڑی اللہ نے؟ کچھ کے تو باقیات چھوڑ دیے نا، اللہ نے کہا لیسن لو اس سے، اور کچھ کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ ان کا نام و نشان نہیں باقی بچا، لیکن کچھ کو کیوں رکھا؟ تاکہ ہم لوگ لیسن لیں کہ ان کے پاس بھی کیسی قوت ہے، لیکن جب اللہ کی نافرمانیاں شروع ہوئی تو اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا انہیں۔ تو آج بھی حال دیکھ لیں، یعنی انسان جو نافرمانی کر رہا ہے آج کے دور میں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میں تو آسمان پر چلا گیا ہوں، اور بلڈنگز آپ دیکھیں کہاں کہاں آسمانوں پر لے گئے ہیں۔ یعنی خوف خدا ہے نہیں کہ ہمیں کوئی اوپر دیکھنے والا، کوئی پکڑنے والا ہے، بالکل ختم ہوگی یہ بات۔
کہ وہ یہی چیز ہے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون؟ تو جس نے پیدا کیا، جو پیدا کر کر کے بھیج رہا ہے، وہ تم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے؟ اور پھر جن کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ فرما رہے تم سے زیادہ ان کو قوت دی تھی اور ان پر اللہ نے خوب بارشیں برسائی اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی، یعنی وہی دنیا کی پراسپیرٹی، اور پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد پھر دوسری جماعتوں، یعنی ان کے بعد پھر ایک نئی نسل کو اللہ نے زمین میں بسا دیا۔ اور بات وہی کہ اللہ لوگوں کے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس زندگی کا مقصد ہے کہ بھی تم میں سے بہتر اعمال کرنے والا کون ہے، اللہ کی طرف آنے والا کون ہے۔ پھر جی کافروں کا ایک اور ڈھیٹ بن اگلی آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی اگر ہم آپ کی طرف کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ، یعنی کوئی پیپر لکھا ہوا آپ پر نازل کر دیتے تو یہ لوگ اس کو بھی اپنے ہاتھ سے چھوتے، اور کافر پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف جادو ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آ گئی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی برابر ہے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، یعنی کچھ لوگوں پر کلمہ عذاب ثابت ہو چکا، they will not return to اسلام۔ پھر ایک اور ان کا بہانہ، یعنی یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی، پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کہتے کیا ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ان کے پاس اتارا گیا، اور اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ہم فرشتہ ہی بھیج دیتے تو سارا پھر قصہ ہی ختم ہو جاتا اور پھر ان کو مہلت نہ ملتی۔ یعنی بات یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بگننگ سے ہی انسانوں ہی کوئی بھیجا رسول بنا کر۔ یہ بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بھائی اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو میں فرشتہ بھیجتا۔ اب مقصد کیا ہے انسانوں کو بھیجنے کا؟ یعنی انسانوں کو ٹیچ کرنے کے لیے انسان ہی آئے گا نا، وہ انہی کی طرح کی زندگی، انہی کی طرح کے خیالات، نفسیات اس کی، اور پھر ان کو وہ یعنی اللہ کے راستے پر لے کر آنے میں سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ جو نبی اور رسول ہو وہ بھی انسانوں ہی میں سے ہو، انہی کی زبان سمجھتا ہو، انہی کی زبان بولنے والا ہو، انہی کی کیفیات اور جذبات کو سمجھنے والا ہو۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ نے یہ احسان کیا ہے مومنین پر کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ انہی میں سے یعنی رسول کو اٹھایا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے انسانوں پر کہ انسانوں میں سے ہی اللہ نے نبی بھیجا، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا بات سمجھنے کی بات۔ لیکن وہی بات کہ جس نے ایمان نہیں لانا تو اس نے 100 بہانے 100 باتیں کرنی ہیں۔ آگے جو اگلی آیت اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوفزدہ ہوتے اور اس کے قریب ہونے کے بجائے اس سے دور بھاگتے، یعنی اس کو تو ٹیچ کرنا مشکل ہو جاتا نا۔ تبھی تو بات ہے یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا فرشتہ ہی نیچے آتا تو پھر تمہارے لیڈر کا کوئی اور اعتراض ہونا تھا کہ یہ تو یعنی انسان ہونا چاہیے، یعنی جنہوں نے اعتراض کرنا انہوں نے کرتے ہی رہنا۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ اور واقعی آپ سے پہلے بھی پیغمبر یعنی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا ہے نبی، اور پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا ان کو عذاب نے آ گھیرا، جس چیز سے وہ مذاق یعنی اڑا رہے تھے جس چیز کا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ زمین پر چل پھر کے انہیں سیر کر کر دیکھو جو پچھلے جھٹلانے والے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب یعنی اللہ ہی کا ہے، اور ایسا ہے کہ اللہ نے رحم کرنا، مہربانی کرنا لازم کر لیا ہے اپنے اوپر، اور اللہ تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا یعنی جو ایمان نہیں لا رہے تو وہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ یعنی جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے واجب کر لی اپنے اوپر رحمت، تو اس پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، یعنی بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ دیکھیں اب اس دنیا میں تو رحمت یعنی کافروں پر بھی ہے، مشرکین پر، یعنی اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، دنیا کی فراوانی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے نا، ان کی بھی حاجات، ان کی بھی دعائیں پوری ہو رہی ہیں، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ وہ کیا کیا باتیں اللہ پر کرتے ہیں، اللہ کی اولاد بناتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا نا سورہ مریم میں کہ زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور آسمان پھٹ جائے، اتنی بڑی بات یہ منہ سے نکالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ حلم والا ہے، برداشت کر رہا ہے اور سب کچھ ان کو دے رہا ہے۔ یہاں پر تو ہے یعنی رحمت دنیا میں سب پر، لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے یعنی غضب ہی ہوگا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جو اسی کے لیے ہے جو کچھ یعنی رات اور دن میں ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ان سے پوچھئے کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، اور یا کوئی جو تمہیں ایسا کوئی ہے جو تمہیں کھانے کو دیتا ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یعنی وہی تو رازق ہے، وہی تمہیں رزق دے رہا ہے، اور وہ تمہیں کھانا دے رہا ہے، وہ تم سے رزق نہیں چاہتا۔ یہ بھی بات قرآن کریم میں آئی ہے کہ وہ تو رزاق ہے،
وہ تم سے تو کسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ اس کی عبادت کرو اور یعنی کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہیے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اول یعنی اسلام لانے والے میں سے ہوں اور نہ ہی مشرکین میں سے ہوں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے ڈر ہے یعنی بڑے عذاب کے دن، جو یعنی قیامت کے دن سے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ پھر جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر تو اللہ نے بڑا کرم کر دیا، بڑا رحم کر دیا، یہ صریح یعنی کھلی کامیابی ہوگی جس پر اللہ کا عذاب ہٹ گیا۔ یا رب تو ہمیں ان میں سے کرنا جن کا بے حساب داخلہ ہو جنت میں، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو آمین یا رب۔ اگلی آیت میں بڑی زبردست بات، اللہ پہ کس طرح ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے، توکل، بھرپور توکل، یہی اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے ہم سے خاص، کہ اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، فلاں کاشف لہ، کوئی تمہیں اس سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی اس چیز کو دور کرنے والا نہیں تکلیف کو، جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ ہو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہاری طرف کوئی خیر کو بھیجتا ہے تو اور وہ ہر چیز پر یعنی وہ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اگر پھر اس طرح یہ مضمون کئی جگہوں پر آیا ہے اگر وہ تمہاری طرف خیر کو دیتا ہے، حدیث میں بھی بات آتی ہے، تو کوئی اس خیر کو روکنے والا نہیں، چاہے ساری دنیا مل کر زور لگا لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی تکلیف اللہ تمہیں دے رہا ہے تو چاہے ساری دنیا مل کر زور لگا لے، وہ تکلیف کو دور نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ یقین ہوگا تو پھر ہم سارے کام کریں گے نا۔ ہمیں تو ذرا سی تکلیف آئی، بیماری اگر لمبی ہوگی تو چل بابے کے پاس، چل فلانے نجومی کے پاس، وہ پیر کے پاس، یہ تو ہمارا حال ہے۔ بجائے اس کے قرآن سے اپنا حال ڈھونڈے، کوئی تکلیف ہے، پریشانی، ایون جادو بھی برحق ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جادو بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حل بھی تو بتا دیا نا بھائی، یہ حل ہے، ان آیات کو پڑھو، ان سورج کو پڑھو، تمہیں حل مل جائے گا۔ اللہ پہ توکل کرو، جعلی پیر بابوں عاملوں کے پاس مت جائیے، پڑھیے قرآن کریم کو، پڑھیے، علم حاصل کیجیے، قرآن ہی سے حل ہے، قرآن ہی شفا ہے، قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے، مگر ہم پڑھنے والے ہوں تو پھر ہے نا سمجھنے والے۔ کتاب کو تو پھینک دیا ہم نے، وہی یہودیوں والا حال کیا، کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، پڑھنا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہی، بس شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے بس۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی فلاں وظیفہ کر لیجئے اتنی بار، نہ کوئی اوتھنٹک حدیث ہوتی ہے، کوئی نہ ان کے پاس ریفرنس ہوتا ہے، تو بس جی وہاں پر آپ دیکھیں اتنے وہ لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیچے آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں یار، اب یعنی ایسی عجیب چیزوں پر لوگوں کا ڈھیر لگا ہے، بس کوئی شارٹ کٹ مل جائے، یعنی یہ ہمارا حال ہے۔ ایون ہم نے انویسٹیگیشن بھی نہیں کرنی کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، ریفرنس کیا ہے اس کا، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے، صحیح بات کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائے جو اس کی طرف لے کر جائے ہمیں۔ اور جی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور برتر ہے اور بڑی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے ہر چیز کی۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ آپ کہیے اے نبی کہ سب سے بڑی چیز جو گواہی دینے کے لیے ہے وہ کون ہے، یعنی آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان تو اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن یعنی وہی کے ایز اے وہی آیا ہے، اور تاکہ میں اس کے اور قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں، یعنی وارننگ دوں جہنم کی۔ اور پھر مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کیا تم سچ مچ یہی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں، تو اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے کہ بے شک الہ تو بس ایک ہی ہے اور میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ پھر جی اگلی آیت میں اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں نبی آپ کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ بات کہاں پڑھی بھلا ہم نے؟ سیقول میں، ٹھیک ہے نا، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، اس میں پڑھی کہ یہ ایسے جانتے ہیں نبی آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی بات ہی ختم ہوگی، ایسی زبردست مثال اللہ نے دی ہے۔ مگر کیا ہے کہ جو ایمان نہیں ہی لا رہے، اللہ زینہ خسروا انفسہم، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے ہلاکت میں، خسارے میں ڈال دیا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، یعنی یہ کہے کہ یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو، اور بے شک ظالم لوگوں کو اللہ سکسیس نہیں دیتا۔ یعنی یہی دیکھیں نا اہل کتاب نے کیا کرتے تھے، اپنی کتابوں کو بدل دیا، یہ بات اللہ نے کہی ہے، حالانکہ اللہ نے کہی نہیں ہوتی۔ سورہ آل عمران میں چیک کریں کیا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، یعنی اپنی زبانوں کو موڑ کر کہتے کہ یہ تو کتاب اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یعنی کہتے ہی اللہ کی طرف سے، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی نا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اچھا جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن اللہ جمع کرے گا سب کے سب لوگوں کو قیامت کے دن، اور پھر اللہ پوچھے گا شرک کرنے والوں سے، کہاں ہے تمہارے اب جو شریک تم ٹھہراتے تھے،
تم خیال رکھتے تھے یہ تمہارے وسیلے ہیں یا معبود ہیں یا جو کچھ بھی، اب وہ کدھر ہیں؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ، یعنی ہر چیز پھر ان سے گم ہو جائے گی سوائے یہ کہ وہ کہیں گے کہ واللہ، قسم کھائیں گے اللہ ربنا، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کر رہے تھے، یعنی وہاں پر جا کے بھی یہ حرکت۔ اور یہ بھی بات ہم سورہ فصلت میں پڑھتے ہیں نا کہ ان کے منہوں پر مہریں لگ جائیں گی، ان کے اعضاء باڈی پارٹس بولیں گے، یہ کئی جگہوں پر بات آ رہی ہے، سورہ یاسین میں بھی آتی ہے، سورہ فصلت میں بھی آتی ہے۔ تو پھر بات یہ آتی ہے کہ یہ بولیں گے کس طرح، یعنی کون سا یہ موقع ہوگا؟ تو اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات کہی ہے، یعنی تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل توحید یعنی جنت والے جنت میں جا رہے ہیں، تو یہ آپس میں مشورہ کر کے شرک کرنے سے ہی انکار کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، سیلڈ اپ کر دے گا، اور ان کے جو پھر اعضاء ہیں، باڈی پارٹس، وہ پھر گواہی دیں گے، تو یعنی اللہ سے کوئی بات پھر چھپ نہ رہ سکے گی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو یہ جھوٹ موٹ یعنی تراشتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ سب غائب ہو گئے، یعنی جو بھی اللہ کے سوا یہ اپنا حمایتی جن کو سمجھتے تھے یا سفارشی سمجھتے تھے، وہی پیر فقیر کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے، وہ سب غائب ہو جائیں گے، اپنے سامنے سوائے اللہ کے کسی کو نہ پائیں گے، جیسے سورہ نور میں بھی اللہ فرماتے ہیں۔ پھر جی آگے بات آتی ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف اے نبی کان لگاتے ہیں، یعنی مشرکین آپ کے پاس آ کر قرآن سنتے ہیں، لیکن مقصد ان کا ہدایت لینا نہیں ہوتا، بلکہ بات ایسی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا پردہ ڈال دیا کہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں بھی اللہ نے ڈاٹ ڈال دی۔ اور ایسا ہے کہ اگر یہ تمام دلائل یعنی تمام پروفز کو دیکھ بھی لیں گے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خام خواہ میں جھگڑتے ہیں، یعنی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا تو قرآن سمجھنے کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے نہیں، بات ان کا مقصد ہوتا کہ حجتیں کریں اور پھر عام لوگوں کو آپ سے اور قرآن سے روکیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جی بس پچھلوں کی کہانی ہے، یہ تو باتیں ہیں، یہ کوئی صحیح سچ بات ہے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، یعنی اگلی آیت میں ساتھ ہی اس کی بات آ رہی کہ یہ دوسروں کو بھی روکتے، خود بھی روکتے، اور یہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے نفسوں کو، مگر یہ شعور ہی نہیں رکھ رہے۔ اور پھر جہنم کی بات آگے آ رہی کہ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ اس دن ان کو دیکھیں، یعنی جب وہ آگ پر کھڑے ہوں گے تو یہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یعنی اے کاش کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنی رب کی آیات کو پھر اب جھٹلائیں گے نہیں، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی کئی جگہوں پر آئی ہے نا، یعنی اللہ سے بھی کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک بار تو واپس بھیج دو، اب پھر ہم وہ عمل کر کے آئیں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ فرمائے گا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے تم جا کر دوبارہ بھی وہی کام کرو گے، اگر تمہیں دوبارہ بھی مہلت ملی، یعنی وہی چیز کرو گے جو تم پہلے کرتے آئے ہو۔ اور ہوگا کیا کہ جس چیز کو وہ دباتے تھے، یعنی دلوں میں بعض مشرکین کے اس بات کا اقرار تھا کہ ہاں یہ قرآن کریم سچ ہے، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، یعنی وہی نا کہ اب ان کی شان و شوکت جاتی تھی، ان کی لیڈرشپ جاتی تھی، جیسے مکہ کے رؤوس کہہ لیں، یعنی بہت ساری چیزیں تھیں جو ایمان نہ لانے کے آڑے آئیں، تو جس چیز کو وہ دباتے تھے اللہ فرما رہے ہیں وہ پھر دیکھ لیں گے اس دن۔ اور پھر وہی یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اگر یہ لوگ واپس پھر بھیج دیے جائے تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل یہ جھوٹے ہیں یہ۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری زندگی ہے تو ہم تو زندہ نہ کیے جائیں گے، اور اے نبی آپ اس وقت کو دیکھیں گا جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ اب دیکھو، اب بتاؤ یہ بات سچ ہے کہ نہیں، اور کہیں گے کہ بے شک قسم ہے اپنے رب کی، اللہ فرمائے گا تو اب تم اپنے کفر کے بدلے مزہ چکو، یعنی اب گناہوں کے اعتراف کا بھی کیا فائدہ۔ پھر جی آگے بات آ رہی بے شک خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ وہ فکس ٹائم آ پہنچا، یعنی کہ موت کا وقت آ گیا یا پھر قیامت آ گئی، اور پھر کہیں گے کہ ہماری کوتاہی یعنی جو قیامت کو جھٹلانے کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ اپنے برے اعمال کا بوجھ ان کی کمروں پر ہوگا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ خوب سن لو، بری ہے وہ چیز، یعنی برا وزن ہوگا جو وہ لادے ہوئے ہوں گے، اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہی، یعنی یہ کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی متقیوں کے لیے بہتر ہے، اور کیا یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں بڑی اہم بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ آپ کی باتوں کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ یہ تو ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو مشرکین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ صادق اور امین سمجھتے تھے، مانتے تھے، لیکن اصل بات کہ وہ ایک اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے تھے، وہ اس چیز سے بدکتے تھے، جیسے کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک بار ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں،
یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن دوسری صحیح روایت بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ یعنی یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً آپ سے پہلے بھی نبی بہت سارے یعنی رسول ان کو ڈینائی کیا گیا، اور انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کو بھی جھٹلایا گیا اور ان کو تکالیف بھی دی گئی، یہاں تک کہ اللہ کی مدد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، کافر اب کتنا ہی برا مناتے رہیں، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور یقیناً اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پچھلے انبیاء کی جو سٹوریز تھی، جو ان کے قصص آپ کے تک پہنچا دیے، یعنی ان کی زندگیوں میں کیا ہوا۔ اگلی آیت کا مفہوم آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو یعنی اسلام کی طرف مائل نہیں کر سکتے، ان کو ایمان والا نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ اگر آپ چاہیں کوئی کہ ٹنل بنا لیں زمین میں یا پھر آسمان پر سیڑھی لگا لیں یا کوئی معجزہ ہی لا کر ان کو دکھا دیں، تو اول تو آپ کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے، اور اگر بالفرض آپ ایسا کر بھی دکھائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب کے سبھی ایک یعنی مسلمان ہی ہو جاتے، ایمان والے ہو جاتے، تو آپ ایسا ہے کہ نادانوں میں سے نہ ہوں۔ اور یہ قرآن کریم تو نصیحت ہے، یعنی اس کو تو وہی سنیں گے جو زندہ ہوں، یعنی کافروں کی یہاں پر مثال ایسے دی گئی ہے کہ جیسے وہ مردہ ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی اٹھائے گا اور پھر سب اسی کی طرف لوٹیں گے۔ اور پھر آگے مشرکین کی بات آ رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا، تو ان سے کہیے کہ بے شک میرا رب قادر ہے اس چیز پر کہ وہ کوئی نشانی یا معجزہ نازل کر دے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے یعنی اللہ کی حکم اور مشیت کے اوپر ہے ہر چیز کا آنا، تو اکثر لوگ اس چیز سے لا علم ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی زمین پر جاندار اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑا، لیکن یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح کے گروہ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں پیدا فرمایا ان کو بھی اسی طرح پیدا فرمایا، اور اسی طرح تمہیں بھی رزق پرووائڈ کر رہا ہے اور ان کو بھی دے رہا ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور قیامت کے روز سب کے سب اسی کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ آگے مشرکوں کی بات کی جا رہی کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے گونگے اور بہرے ہیں اور اندھیروں میں ہی بھٹک رہے ہیں، اور یعنی اللہ نے ان کو سب کچھ دیا، یعنی کان، آنکھیں، دل، لیکن ان چیزوں کو وہ استعمال میں نہیں لا رہے، جو روحانی آنکھیں ہیں، روحانی جو سننے کی استعداد ہے وہ اس سے محروم ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جس کو اللہ چاہے اس کو دلالت میں رکھے، گمراہی میں، یعنی یہ اللہ کے زبردستی تو نہیں نا ان کو لانا دین کی طرف، اور اسی طرح اللہ ہی کی چاہ پر ہے، یعنی اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے، یعنی یہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ اسی کی توفیق ہے، ہمارے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے، یعنی ان کافروں سے، کہ تم اس یعنی بات سے بے خوف ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے کسی بھی وقت، اور پھر تم کس کو پکارو گے اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، بلکہ ہوتا یہ کہ خالص یہ اسی کو ہی پکارتے ہیں جب تکلیف یا کسی پریشانی میں گھرتے ہیں، اور جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اللہ کا، وہ سب ان سے بھول جاتے ہیں، سب دور ہو جاتے ہیں، پھر سب غائب دماغ سے، صرف خالص اللہ کو پکارنا۔ اور یہ بات بھی کئی جگہوں پر پڑھی ہم نے، سورہ یونس میں بھی پڑھی ہے نا، کہ جب سمندر میں گھرتے ہیں اور کہیں سے کسی طرف مدد کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا سبب، تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، وہی چیز یہاں پر آ رہی ہے۔ پھر جی اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی یعنی امتیں بھیجی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بالبعثا یعنی تکلیف اور پریشانی درا میں پکڑا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹیں وہ اللہ کی طرف۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملی تو پھر انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، یعنی اللہ کی طرف کیوں نہ جھکے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے دل ہی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے جو اعمال تھے ان کو بڑے خوبصورت کر کے دکھا دیے۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے، یعنی جن کی نصیحت کی جا رہی تھی اللہ کی طرف سے، تو کیا ہے کہ اللہ نے پھر خوشحالی کے دروازے کھول دیے، یعنی جب اس چیز کی طرف نہیں آ رہے تو پھر تو عذاب نے پکڑنا تھا، لیکن اس سے پہلے خوشحالی کے دروازے کھولے، پراسپیرٹی دی، یہاں تک کہ جب ہر چیز خوب جو ان کو ملی تھی اس پر فخر کرنے لگے، اترانے لگے، تو کیا ہے یکدم اللہ کی پکڑ آئی، اور پھر سب کے سب مایوس ہو کر رہ گئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہی رب ہے تمام عالم کا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دے رہا ہے، دنیا دے رہا ہے، تو یعنی یہ پھر سمجھو کہ یہ ڈھیل ہے۔ اور اسی آیت کو آپ نے تلاوہ کیا، یعنی دنیا کی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے، اس کا پروف نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ تو تب ہی راضی ہوتا ہے نا جب اللہ کو راضی کرنے والے کام انسان کرے۔
پھر آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری یہ جو سننے کی صلاحیت ہے اور دیکھنے کی صلاحیت یہ لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں پھر سے یہ چیزیں لوٹا دے۔ آج دیکھیے ایک باڈی پارٹ خراب ہوتا ہے، کوئی بھی آرگن آپ دیکھیں باڈی کا، اگر اندر سے کام کرنا انٹرنلی وہ چھوڑ دے، کڈنی لے لیں، لیور لے لیں، کسی کی آپ بات کر لیں، یعنی ہر چیز سبحان اللہ، اللہ نے ایسے آرگنائز سسٹم کے تحت جو وہ بنائی ہے وہ چل رہی ہے، ہر ایک کا ایک اپنا زبردست فنکشن ہے، زبردست رول ہے۔ تو کوئی ایک چیز بھی، ہلکی سی بھی کوئی چیز، چلیں جی بڑی باتوں کے علاوہ ہلکی سی کوئی چیز بھی اگر خرابی آ جائے تو سارا کا سارا جو جسم ہے وہ دکھنے لگتا ہے، تکلیف انسان۔ تو یہ جو بڑی بڑی باتیں، جیسے آپ یہ جو آج کڈنی کی چیزیں لے لیں، جو لیور کام نہیں کر رہے، انتہا کی بیماریاں جو ہیں پھیل پڑی ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ سب دینے والا اور ان سب کو درست کرنے والا شفا وہ تو اسی رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کہ انسان یقین ہی بڑا تھوڑا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی دیکھیے تو صحیح کس طرح یعنی دلائل سے کیا لاجکس رکھ رہے ہیں اپنے منہ پھیرنے کی، ایمان نہ لانے کی، بڑی لاجکس ہیں ان کے پاس، کافروں کے پاس۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ یہ تو کہو، بتلاؤ ذرا کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، خواہ اچانک یا علانیہ، تو پھر کیا ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ یعنی یہ پیچھے سے ہم پڑھتے آئے نا، یعنی پچھلی قوموں کا حال، کہ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا، یعنی جب عذاب آیا ظالم قوم پر تو جو بھی ان میں سے ایمان والے تھے، چاہے چند ایک تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا اپنی رحمت سے، اپنے نبی کو بچایا، اپنے یہ مومن بندوں کو بچایا، اور عذاب ہمیشہ ظالموں ہی پر آیا۔ پھر جی آگے بات آ رہی کہ ہم پیغمبروں کو اسی طرح بھیجتے ہیں اس واسطے کہ وہ خوشخبری دیں اور وارننگ بھی دیں، اور جو ایمان لے اور جو پھر اپنی اصلاح کر لے، اس پر کوئی غم نہ ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں ان کو یقیناً یعنی عذاب چھوئے گا، اس وجہ سے کہ جو وہ فسق والے کام کر رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں ان سین کا جاننے والا ہوں، ولا عالم الغیب ولا اقول لکم، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ یہ بات بھی کئی جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بھی میں تو ایک بشر ہوں، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، یعنی میں تو صرف اسی چیز کو فالو کر رہا ہوں جو میری طرف سینڈ ڈاؤن ہوتی ہے۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ کیا جو اندھا ہے اور دیکھنے والا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک مومن ہے اور ایک کافر، تو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، تو اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے اس چیز پر؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈرائیے ان لوگوں کو، یعنی جو خوف رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کے سامنے ہمیں جمع ہونا ہے، اور اللہ کے سوا لیس لہم من دونہ ولی، یعنی کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں ان کا اللہ کے سوا، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی ایمان والے لوگ۔ پھر کہا جا رہا ہے یعنی میسج نبی کو، لیکن ایڈریس تمام امہ کے لیے، کہ آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو ہرگز نہ نکالیے، یعنی ان کو دور نہ کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں اور خاص اسی کی رضا کے لیے اس کا پلیئر چاہتے ہیں، اور ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں ہے اور آپ کا حساب ان کے متعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو نکال دیتے ہیں، نہیں تو ایسا ہو جائے گا کہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کی وضاحت میں بات کچھ اس طرح ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یعنی جو مسلمان تھے مکہ میں ایمان لانے والے بھی، وہ بے سہارا تھے، غریب تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، فقراء میں سے تھے۔ تو اسی طرح پھر مہاجرین کی بھی بات یہی آتی ہے نا۔ پھر کیا تھا جی کہ مشرکین جو تھے وہ طعنے دیتے اور مطالبہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ارد گرد تو یہ جو فقراء ہیں، غریب ہیں، جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یعنی معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، تو ان کو آپ ہٹائیے اپنے پاس سے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کی یہ بات آ گئی، تنبیہ آ گئی، اور یہ کئی جگہوں پر آئی ہے، سورۃ الکہف میں بھی بات آئی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ کو اللہ کے دین کو ان پیسے والوں سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے نہیں دین کو گرو کرنا، اصل میں تو جو سچے ایمان والے ہیں ان سے دین پھیلنا ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی دل کتنا خوبصورت ہے اللہ کے لیے تقوی رکھنے والا، ڈر رکھنے والا۔ آپ دیکھیں جو بلال حبشی تھے رضی اللہ عنہ، روایات میں بات آتی ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، تو وہ جب اذان دیتے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کی اذان کی صحیح سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی لوگوں کی۔ اور پھر یہ روایت میں جیسے اگین میں کہہ رہی ہوں کہ بات آتی ہے کہ جب انہوں نے اذان نہ دی تو اس دن سورج نہ نکلا، یعنی اللہ ظاہری چیزوں کو پریفر نہیں کر رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے خالص محبت کرنے والا کون ہے۔
اگلی آیت میں بڑا زبردست میسج ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی طرح بعض کو بعض سے آزماتے ہیں، یعنی ان کے لیے ان کو فتنہ بنا دیا، آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ یہ لوگ کہیں کہ یہ ہم میں سے انہی پر اللہ نے فضل کیا۔ اب اس کے بارے میں بات یہ آتی ہے کہ شروع میں تو غریب غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان تھے، اب یہی جو چیز تھی نا، یہی کافروں کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی، یعنی وہ فتنے میں پڑ گئے نا، وہ کہتے کہ ان غریبوں کا مذاق اڑاتے، انہی پر احسان اللہ نے کرنا تھا، ہم پر تو احسان کیا نا، یعنی ہمیں تو مال و دولت دیا، ہمیں رتبہ دیا، تو یہ جو ایمان کا احسان ہے، ایمان کی نعمت، یہ ان کو ہی ملنی تھی۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک فتنے کا باعث ہوئی یہ چیز۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ اس اسلام پر عمل کرنا اپنے لیے بڑی ان کو پتہ نہیں کیا وہ فیل کرتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آپ فیمیلز کو لے لیں یا میلز کو لے لیں، دیکھیں آپ جو زیادہ ہائر ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، وہ حجاب کرنا اپنے آپ، وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ حجاب کرنا یہ تو پتہ نہیں ہم کتنا نیچے گر گئے۔ اللہ جانے ان کی کیا سوچ ہوتی ہے، وہ بہرحال وہ کام نہیں وہ کر رہے ہوتے، وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، اس کے پیچھے بیہائنڈ کیا ریزن ہے، یہ نہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ آج بھی وہی چیز ہے کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے، ان میں سے پھر بھی حجاب کرنے والی خواتین اور مرد حضرات جو نمازیں پڑھنے والے، یعنی آپ کو ملتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو عمرہ کا طبقہ ہے اس میں بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں۔ آج بھی حال ایسے ہی پریشان کن ہے۔ پھر آگے ایمان والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور ہماری آیتوں پر بلیو کرتے ہیں، تو ان پر آپ سلامتی بھیجیے اور ان سے کہیے کہ تمہارے رب نے اپنے ذمہ یہ بات لے لی ہے کہ وہ، یعنی خوشخبری سنائیے ان کو اللہ کی رحمت کی، کہ اللہ شکر گزار بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، یعنی اس کو علم نہیں ہے، تو خطا ہوگی، غلطی ہوگی، اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے، تو اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں پر کیا بات ہمیں مل رہی ہے کہ اگر خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، انشاءاللہ اللہ دور کرنے والا ہے گناہوں کو۔ اور اللہ نے دیکھیں حدیث میں بات آتی ہے کہ میرے بندے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، انسان خطائیں کرے گا، انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن بیسٹ وہ ہیں ان میں سے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتی چلوں آپ کے لیے کہ کیا چیز ہے کہ جو ہماری برائیوں کو دور کر دے، تو اس میں آ رہا ہے قرآن کریم جو ہمیں کہہ رہا ہے خود کہ جو اچھائیاں ہیں نا، حسنات ہیں، وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی برا کام ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب توبہ کیجئے اور پیچھے کوئی اچھا کام کیجئے، اچھائی کیجئے۔ صلاۃ التوبہ بھی ہے، 2 نفل پڑھ لی یا صدقہ خیرات کر لیا، یعنی یہ جو اچھائیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیں گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ مجرموں کا جو طریقہ کار ہے وہ ظاہر ہو جائے، یعنی جرم کرنے والا تو وہی نا جو توبہ ہی نہیں کر رہا اور جرم پہ جرم کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک ڈاٹ آئے گا گناہ کرنے سے، تو اگر وہ توبہ نہیں کرتا، وہ دل پہ جو ڈاٹ آ رہا ہے وہ پھر بڑھتا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث۔ آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہیے کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کر رہا جس کو تم پوچھ رہے ہو اللہ کے سوا، اور نہ میں تمہاری خواہشات کو فالو کر سکتا ہوں، اور اگر میں نے ایسا کیا قد دللت تو میں نے گمراہی کی اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے، ایک پروف ہے، یعنی میں دین اسلام پر ہوں، شریعت پر ہوں جو اللہ نے ان کو عطا کی، اور تم اس چیز کو تو جھٹلاتے ہو، یعنی مانتے تو ہو نہیں میری نبوت کو، اور جلدی مچا رہے ہو یعنی قیامت کے آنے کی یا پھر عذاب کی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا چلتا ہے، وہی حق بات کو واضح کرنے والا ہے، بتانے والا ہے، اور وہی اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم فوری یعنی تم ڈیمانڈ رکھ رہے ہو، تقاضا کر رہے ہو، اور یعنی میں وہ کر دیتا، پھر میرا اور تمہارا فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ یعنی میرے کہنے پر اگر عذاب میرے اختیار میں ہوتا تو پھر تو یہ بات کب کی ہو چکی ہوتی، لیکن بات وہی کہ اللہ کافروں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی توبہ کرنے والے ہوں، تو یہ ہے اس کی حکمت، یعنی وہ ڈھیل دیتا ہے مجرموں کو بھی۔ پھر جی آگے بات کہی جا رہی کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، خزانے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، اور وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، جو کچھ یعنی زمین پر ہے، خشکی میں ہے، جو کچھ سمندروں میں، دریاؤں میں، اور کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر کہ وہ جانتا ہوتا ہے۔ ایک پتے کی بات آئی ہے، ورقاتن، ورقاتن کا مطلب ایک پتا، آپ امیجن کر لیں ذرا، سبحان اللہ، وہ کیسی زبردست ہستی ہے۔ درختوں کے پتے، پودوں کے پتے، جو بیلیں ہیں ان کے پتے، کتنے ٹائپس کی جو پلانٹس ہیں،
جو مطلب چھوٹے بڑے بے انتہا، یعنی آپ چیک کیجئے، بہت ساری اس میں ہزاروں میں آ رہی ہیں کہ ان کی جو ٹائپس ہیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی، یعنی نفع دے رہی ہیں نا وہ انسانوں کو. کوئی کہیں کسی کے ہم پتے کھاتے ہیں، کسی کے ہم تنے کھا رہے ہیں، اور درختوں سے فروٹس لے رہے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ فرما رہے ایک پتا نہیں گرتا لیکن اس کو خبر ہے. اسی طرح ولا حبۃ فی ظلمات الارض، یعنی کوئی دانہ زمین کی یعنی اندھیروں میں نہیں ہو جاتا لیکن اللہ کو معلوم ہے. اور اسی طرح نہ کوئی خشک اور نہ ہی کوئی گیلی چیز گرتی ہے، مگر یہ کہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اور پھر آگے مزید اس کی قدرت کہ وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، جو کچھ تم دن میں کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور تم کو پھر دن میں جگا دیتا ہے. یہ بات بھی پہلے پڑھی ہم نے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی یعنی جو سوتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی روحیں ان کی طرف لوٹائی ہی نہیں جاتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمریں ہوتی ہیں دوبارہ پھر سے ان کی یعنی موت کیا ہے، وہ بھی نیند کی بہن ہے. جو گہری نیند میں سو گیا اس کو نہیں پتا اس کے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہی چیز آ رہی ہے. پھر یہ کیا ہے کہ تاکہ اللہ یعنی ایک فکس ٹائم جو اللہ نے کیا ہوا ہے اس کی طرف تم سب کو اللہ نے لوٹانا ہے، تاکہ پھر وہ تمہیں بتلائے، یعنی جو تمہارے اعمال ہوتے رہیں. وہ یوم الدین، بدلے کا دن ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جی وہی ہے وہ جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور برتر ہے، یعنی اور وہی یعنی اپنے نگران فرشتے بھیجتا ہے تم پر، یعنی وہ تمہاری نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب کسی کو پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کی روح اللہ کی طرف لیے جاتے ہیں، اور وہ ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ اسی طرح مانتے ہیں. یہ سورۃ تحریم میں بھی بات پڑی فرشتوں کے بارے میں. پھر جی آ رہا ہے کہ پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے، اور خوب سن لو کہ اللہ ہی کا فیصلہ اس دن ہوگا، اور بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ ان سے کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، اور پھر تم اس کو پکارتے ہو اور گڑ گڑا کر چپکے چپکے اور کیا کہتے ہو. یعنی اگر اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی، اس پریشانی سے، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. یہ وہی چیز سورہ یونس میں پڑھی تھی. اور پھر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی، یعنی پھر ہوتا کیا ہے، یعنی وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی اللہ خشکی پر لے کر آتا ہے انسان کو، تو فوراً ہی ساتھ ہی اپنی سرکشی میں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں مشغول. وہ یعنی بھول گیا وہ جو پریشانی آئی تھی. یہ انسانی خصلت. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے غم سے، اور یعنی کئی طرح کی پریشانیاں، دنیا کی جو ٹربلز ہیں، سفرنگز ہیں، یہ اللہ ہی دور کرنے والا ہے. لیکن پھر بھی تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ. اور آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تم کو گروہ گروہ کر یعنی گروپس کر کے تم کو لڑوا دے آپس میں، پھر تمہیں اس لڑائی کا مزہ چکھا دے. تو یعنی یہ سب عذاب کی فارمز ہیں، عذاب کی ٹائپس. آج دیکھیں جو مسلمانوں میں اگر جب سیکٹس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا، کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، زبانی بھی اور دوسرے طریقے سے بھی زمین پر کام ہو رہے ہیں، یعنی تو وہ سب یہ حرام طریقے ہیں. یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جو یہاں پر مینشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی. پہلی کیا کہ میری امت کو غرق نہ کیا جائے، یعنی ڈبویا نہ جائے پانی میں، اس طرح ان کو ہلاک نہ کیا جائے. پھر دوسری دعا کیا کہ ان پر قحط عام یعنی فوڈ کی جو شارٹیج ہے، قحط کے ذریعے ان کو تباہ نہ کیا جائے. دوسری دعا یہ تھی. پھر تیسری دعا کیا تھی کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو. تو کیا ہے کہ اللہ نے پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لی، اور تیسری دعا مجھ سے روک دی گئی. صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، یعنی آپس کی لڑائی، یعنی یہ دعا قبول نہ ہوئی. یعنی اللہ کو علم غائب سے معلوم تھا کہ اس امت میں یہ اختلافات ہونے ہیں، یہ یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں انہوں نے یہ کام بھی کرنے ہیں. پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم کس طرح مختلف لاجکس کے ساتھ، پروف کے ساتھ یہ قرآن کریم کو سمجھا رہے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ آئیں. اور آپ کی قوم اس چیز کو جھٹلاتی ہے، حالانکہ یہ بات یقینی ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر نگران بنا کر تو بھیجا نہیں گیا، اور ہر خبر کا ایک وقت ہے، یعنی اس کے ہونے کا، اور جلد ہی تم کو پھر پتہ چل جائے گا، یعنی اس عذاب کا یا قیامت کا. پھر ایک نصیحت کی جا رہی ہے ایمان والوں کو. کیا کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری آیتوں میں عیب نکال رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، تو ان لوگوں سے آپ دور ہو جائیں، یہاں تک کہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے یہ بات، تو یاد آنے پر ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیے. بڑا اہم میسج ہے تمام مسلمانوں کے لیے. یعنی اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہر وہ مجلس،
یعنی گیدرنگ جس میں اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جائے، یا عملاً استہزاء ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، غلط یعنی بات ہو رہی ہے، غلط آیات کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، تو ایسی جگہوں پر ہرگز نہ جایا جائے، ہرگز شرکت نہ کی جائے، سوائے اس کے کہ آپ نے حق بات کو کہنا ہے، یعنی یہ آپ کی نیت ہو، ادروائز اور کوئی نیت نہ ہو، ایسی جگہوں پر مت جایا جائے۔ وجہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا غضب آئے ان پر اور آپ بھی اسی کے اندر ہوں۔ تو مزید اس کی وضاحت ہے، پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، یعنی پرہیزگار ہیں، تو ان پر اس چیز کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، لیکن یہ کہ ان کے ذمہ یہ ہے کہ نصیحت کر دینا، شاید کہ وہ جو مذاق کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ یعنی ایمان والے اور پرہیزگار لوگ تو ایسی جگہوں سے، ایسی گیدرنگ سے ہی بچتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بھی ان کو بچنا ہی چاہیے، دور رہنا چاہیے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے بس انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے یعنی کردار کے سبب یعنی اس طرح پھنس نہ جائے، یعنی اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، تو نصیحت بھی کرنی چاہیے لوگوں کو کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ ہی مددگار ہے نہ سفارشی، اور یہ کیفیت کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی یعنی وہ دے ڈالے، پھر ان کا ایسا بھی تو حال ہوگا نا کہ وہ دنیا بھر کا معاوضہ دینا چاہیں گے لیکن ان سے نہ لیا جائے گا قیامت کے روز، فدیہ یعنی۔ اور یہ کئی جگہوں پر بات آئی کہ انسان جو مجرم ہے وہ چاہے گا کہ میں زمین بھر کر سونا دے دوں اور اس کے جیسا اور بھی دے دوں، لیکن وہ نہیں لی جائے گی۔ اللہ کہے گا میں نے تو بڑی چھوٹی بات کی ڈیمانڈ کی تھی تجھ سے دنیا میں۔ پھر جی آگے یہاں پر بات آ رہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے ہیں، یعنی اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے سبب پھنسے ہیں، اور ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا، یعنی قیامت کا جو نقشہ ہے، اور دردناک سزا دی جائے گی، اور یہ ان کے کفر کے سبب۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ کیا ہم ایسی چیز کو پکاریں اللہ کے سوا جو نہ تو ہمیں کوئی نفع دینے والی، نہ ہی کوئی تکلیف، اور ہم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائیں ایمان لانے کے بعد؟ جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں، یعنی اس سے اس کی راہ گم ہو گئی، وہ بھٹکتا ہوا پھر رہا ہے، اور اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، تو یعنی یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا، شرک کی طرف جانا، گویا ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے کسی جنگل میں، اور وہ حیران پریشان بھٹک رہا ہے، اور ساتھی اس کو بلا رہے ہیں اپنی طرف، لیکن اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ جنات کے گھیرے میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ ہے ایک مثال۔ کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، یعنی جو اللہ ہدایت دے رہا ہے، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسی کے تابعدار ہوں جو عالمین کا رب ہے، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، یعنی قیامت کے بارے میں بات آ رہی ہے، اس کی بات پوری ہوگی، اور اس دن جو بادشاہت ہے وہ خالص اللہ ہی کی ہوگی، جس دن یعنی سور میں پھونکا جائے گا، بلو ہوگا ٹرمپٹ میں۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم میں ہمیں پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی زمین و آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور پھر کہے گا کہ آج تو میں ہی بادشاہ ہوں، ہے کوئی زمین کا بادشاہ تو میرے سامنے آئے، اور پھر خود ہی آواز دے گا للہ الواحد القہار، یعنی آج تو بادشاہت اسی اللہ ہی کی ہے، کیونکہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ بات آتی ہے نا سورہ زمر کی آخری پیج ہے، اس پر دیکھے تو یہ ہمیں سارا قصہ ملتا ہے، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اس دن چیخ کے ساتھ، لیکن جس کو اللہ چاہے، وہ فرشتے رہ جائیں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے، لیکن پھر اللہ ان کو بھی کہے گا، ان کو بھی موت آئے گی، اور صرف اللہ ہی باقی رہے گا، سب فنا ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ پھر جی آگے بات آ رہی کہ وہ جاننے والا ہے غائب اور چھپی ہوئی چیزوں کا، اور وہی بڑا حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم یعنی بتوں کو اپنا الہ بنا رہے ہو، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کی جو بات چیت ہے وہ کئی جگہوں پر ہم نے پڑھی، جیسے سورہ مریم میں بھی پڑھی، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ابا تو مجھے یعنی فالو کر، شیطان کو نہ فالو کر، اور تو صحیح راستے پر نہیں ہے، یعنی میرے پاس جو علم آیا ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اگر تو نے یہ بات کہی دوبارہ تو میں تجھے رجم کر دوں گا، یعنی تمہیں سنسار کر دوں گا، مار دوں گا۔
تو پھر وہ اپنے باپ پر سلام کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے لیے جب انہوں نے بتوں کو، سورہ صافات میں ہم نے پڑھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے کے، اور تو پھر وہ واپس جب پلٹے ساری کی ساری قوم، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حال بتوں کا ہوا پڑا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ کس نے کر دیا؟ یہ ہم سورۃ الانبیاء میں بات پاتے ہیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ آپ اس بڑے بت سے ہی پوچھو جس نے یہ کام ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو، اگر یہ بولتے تو ان سے پوچھ لو، ان بتوں سے۔ تو پھر ان کو سمجھ تو آئی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں کچھ اس میں یہ بات ہے، دم والی بات ہے، لیکن کیا تھا کہ بس وہ پھر ایمان نہیں لانے والے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے وہ آگ تیار کروانے کا کہا۔ یہ ساری آیات کا ترجمہ میں آپ کے آگے رکھ رہی ہوں کہ ایک عمارت بناؤ، اس میں یعنی ڈالا جائے، آگ لگائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے، لیکن اللہ نے اس آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، کونی بردہ، تو وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی ارض مقدس کی طرف۔ تو اسی طرح اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت، یعنی ملکوت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس میں یعنی ایک چیز کو بڑھا کر بات کہی جاتی ہے، تو اس سے مراد مخلوقات ہیں، جیسے کہ ترجمے میں بات ظاہر ہو رہی ہے۔ اور یعنی اللہ نے ان کو عرش سے لے کر اسفل زمین کی جو اسفل نیچے گہرائی تک کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا، یہ بات یہاں پر تفسیر میں آ رہی ہے، یعنی جس کو آپ کہنا ہے کنگڈم آف ہیون اینڈ ارتھ۔ پھر مزید ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات ہے، یعنی کیسے وہ ایمان لائے۔ ان آیات میں یہ بات آتی کہ جب رات کی تاریکی ان پر چھائی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، تو آپ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا میں تو غروب ہو جانے والوں کو یعنی میں محبت نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو چمکتا ہوا پایا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو آپ نے کہا کہ مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، تو یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور پھر جب وہ بھی غروب ہوا تو آپ نے کہا بے شک میں اس شرک سے بیزار ہوں، یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، یعنی جو ان کی قوم کام کر رہی تھی، یہ قوم ان سب کو پوج رہی تھی نا، تو انہوں نے اس پر کہا کہ میں بیزار ہوں، یہ تو خود مخلوق ہے، اور یہ تو کسی کے تابع ہیں، یہ کسی کو نہ نفع دے رہے ہیں نہ نقصان۔ اور اسی طرح پھر یہ مورتیاں بھی جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، یہ بات بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی، تو آپ نے کہا کہ یہ تم کیا کام کرے؟ تو پھر آگے سے قوم کہتی کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی کام پر پایا ہے، تو ہم تو اسی لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے پھر بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یعنی سب کچھ جب انہوں نے مشاہدے کر لی، یہ چیزیں دیکھ لی، تو انہوں نے کہا میں بیزار ہوں اس چیز سے، اور میں اپنا رخ اللہ ہی کی طرف یعنی اسی کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں پورا طریقے سے اسی کی طرف رخ کرتا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر کیا تھا کہ ان سے ان کی قوم نے جھگڑا شروع کیا، اور آپ نے کہا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے کیوں جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتا دیا، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں نہیں یہ کام کر سکتا، مگر یہ کہ میرا رب ہی کوئی حکم چاہے۔ پھر یہ ہے کہ میرے رب کا جو علم ہے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آگے بڑی وہ زبردست بات کہتے ہیں کہ یعنی تعجب اس بات پر ہے کہ میں شرک کرنے سے ڈر رہا ہوں، اور تم جو شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ تمہیں خوف ہی نہیں آ رہا، اور تمہارے پاس کوئی اس کی کوئی پروف نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ان دو جماعتوں میں سے یعنی ایک مومن کا گروہ ہے، ایک ڈس بلیور کا گروہ، تو اب ان میں سے امن کا زیادہ کون مستحق ہے؟ یعنی تم اس کی خبر نہیں رکھتے، جبکہ مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور پروفز ہیں، لاجکس ہیں اللہ کی وننس کے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جھوٹی باتوں پر اڑے ہوئے ہو۔ پھر جی آگے بات آتی کہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ وہ ملاتے جلاتے نہیں ہیں، مکس نہیں کرتے، تو ایسوں ہی کے لیے امن کا راستہ ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری حجت تھی، یعنی اللہ کی طرف سے کلیئر سائن پروف تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا ان کے قوم کے مقابلے میں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں مرتبہ میں بڑھاتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وننس پر، توحید پر اس طرح قائم تھے کہ ان کی قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی جواب نہیں تھا، یعنی جو وہ ان کی باتوں کے اگینسٹ۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو نبوت دی، اور ہر ایک کو اللہ نے ہدایت کی۔ پھر اسی طرح پہلے زمانے میں اللہ نے یعنی ان سے پیچھے جو بات ہے وہ نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ ان کو اللہ نے ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے بھی
जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, इन सब को यानी अल्लाह ताला ने नबूवत अता की और अल्लाह ताला नेक काम करने वालों को ऐसे ही जज़ा दिया करते हैं। बात ये है कि देखें, नूह अलैहिस्सलाम ही से नस्ल इंसानी चली, ठीक है? फिर जी आगे बात आ रही है, और इसी तरह ज़करिया को और याह्या को और ईसा और इल्यास अलैहिस्सलाम, इन सब को अल्लाह ताला यानी नबूवत दी, ये सब सालिहीन में से थे। और फिर इसी तरह इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत अलैहिमुस्सलाम, और अल्लाह ताला ने इन सब को तमाम जहान वालों पर। और इसी तरह आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इनके कुछ बाप दादों को और कुछ इनकी कुछ औलादों को भी और कुछ भाइयों को भी अल्लाह ने मकबूल बनाई, यानी अल्लाह ने उनको उनके भी रुतबे उठाए और अल्लाह ने इनको सीधी राह दिखाई। जो अल्लाह की हिदायत यही है कि वो अपने बंदों में से जिसको चाहे हिदायत करता है। और अगर ये हज़रात यानी ये जिनके नाम ऊपर आ रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं अगर इन नेकों में से भी कोई शिर्क करता तो उनके तमाम के तमाम अमाल अल्लाह ज़ाया कर देता। इस आयत में ज़बरदस्त मैसेज है हमारे लिए, यानी हम क्या चीज़ हैं। अल्लाह ने अंबिया से कह दिया, अंबिया के बारे में कह दिया कि अगर वो भी शिर्क करते तो उनके अमाल भी वेस्ट हो जाते, तो फिर हम कहाँ पर खड़े हैं। तो बात यह है कि ये शिर्क बहुत बड़ी बला है, अल्लाह हमें इससे बचाए। और आगे इन्हीं अंबिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह ने किताब और हिकमत और नबूवत अता की, और अगर ये लोग यानी ये जो काफिर हैं इन नबूवतों का इनकार कर रहे हैं, तो हम इनके लिए फिर ऐसे लोग मुकर्रर कर देंगे जो इनके यानी फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ले आएगा जो मुनकर ना होंगे, यानी दूसरों को खड़ा कर देगा जो ईमान वाले होंगे। फिर मैसेज दिया जा रहा है इस उम्मत को कि यही लोग थे यानी जिनको अल्लाह ने हदायत की थी, सो आप भी इन्हीं के तरीक़ों पर चलिए और आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं मांग रहा, कोई अजर नहीं मांग रहा, और ये तो बस एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। और बात यह है कि इन्होंने अल्लाह की कदर ही ना जानी जैसे कि कदर जानने का हक था, और कहते हैं कि अल्लाह ने कोई चीज़ नाज़िल ही नहीं की इस इंसान पर। और इनसे कह दीजिए, इनसे पूछिए यानी ए नबी कि वो किताब किसने नाज़िल की जिसको मूसा लाए थे और जिसकी कैफ़ियत ये थी कि वो नूर थी, लोगों के लिए हदायत थी। यानी यहाँ पर यहूद का ज़िक्र आ रहा है कि जिनको अल्लाह ने किताब दी, उन्होंने क्या किया, किताब को यानी डिफरेंट जगहों पर पेजेस में रख छोड़ा, और जिसको चाहे छुपाते, जिसको चाहे ज़ाहिर करते। सूरतुल बकरा में डिटेल के साथ ये ज़िक्र हम पढ़ेंगे कि कहते कि ये अल्लाह की तरफ से बात आई है, वो अल्लाह की तरफ से होती ना, यानी लोगों पर वो चीज़ को उस चीज़ को ज़ाहिर ही ना करते। और ये कौन काम कर रहा था इनका, यानी वो फ़िरका जो इल्म रखता था, स्कॉलर्स इनके। फिर इसी तौरात के ज़रिए से अल्लाह ने उनको यानी वो बातें बताई जो ये नहीं जानते थे, ना ही इनके बड़े जानते थे। और आगे अल्लाह जवाब दे रहे हैं, यानी बात ये है कि उस किताब को जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई उसको भी तो अल्लाह ही ने उतारा। बस आगे नबी से कहा जा रहा है ज़रहुम फ़ी खौदिहिम यलअबून, यानी ये खुराफात में इनको लगे रहने दीजिए, खेलते रहें उसी में। और ये जो किताब है यानी कुरान करीम, ये भी तो अल्लाह ने नाजिल की, जो बड़ी बरकत वाली है और पहली किताबों को सच बताने वाली है, ताकि आप मक्का वाला को और आस पास के लोगों को डराएं इसके ज़रिए। और जो लोग आखरत का यकीन रखते हैं वो इस पर बिलीव करते हैं, वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। ये खूबियाँ हैं ईमान वालों की, ठीक है जी। फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, उससे बड़ा ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मुझ पर वही की जा रही कोई बात और उस पर कोई वही नहीं हो रही, और जो ये बात भी कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया इस तरह का मैं भी लाता हूँ। यानी इस मफ़हूम ही की बात, इसी तरह का सब्जेक्ट कह लें, कुरान करीम में कई जगहों पर बात आ रही है कि जो अल्लाह का नबी होता है, सच्चा नबी, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ता है। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे बंदे बन जाओ, ठीक है? वो ये दावा नहीं करता ये कलाम मेरा है। वो यही कहता है, वो सच्चा नबी, कि ये अल्लाह की तरफ से बात आई है। फिर जी आगे मुशरिकीन की जो मौत का वक़्त है उसका नक्शा खींचा जा रहा है कि आप उस वक़्त देखिएगा जब ये ज़ालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे ताकि इनकी जानें निकालें, और कहा जाएगा कि आज तुमको ज़िल्लत की सज़ा दी जाएगी। और सबब क्या कि तुमने अल्लाह के ज़िम्मे झूठी बातें लगाते थे और अल्लाह की आयत से तकब्बुर करते थे। और फिर क्या होगा, यानी क़यामत के रोज़ हर कोई अकेला-अकेला अल्लाह के सामने हाज़िर होगा। यानी कोई सिफारशी, कोई मददगार, कोई माल, औलाद और वो माबूद, झूठे माबूद जो समझते थे कि ये सिफारिश करेंगे, कोई कुछ साथ ना होगा। ये अल्लाह ने यहाँ पर फरमा दिया। और जिस तरह हमने अव्वल बार तुमको पैदा किया और तुम सब कुछ वो छोड़ आए हो पीछे जो तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में दिया। और फिर तंज़िया ये बात आ रही कि अल्लाह फरमाएंगे कि हम तो तुम्हारे साथ तुम्हारे शिफात करने वालों को नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम बड़े दावे करते थे कि वो तुम्हारे मामले में शरीक है। अब वाकई अब तो आपस में कता ताल्लुकी हो गई है और तुम्हारे सब दावे जो है तुम सब हवा हुए, यानी सब कुछ ख़त्म। तो हमारे लिए ये मैसेज कि अल्लाह ताला हमें भी अमल करने वाला बनाए, ना कि हम दूसरों को अपना मददगार समझें और अपने हसब नसब पर किसी किस्म का कोई गुमान रखें, बल्कि बस अल्लाह की रहमत के तलबगार हों और शिर्क से बच रहें। यानी जिससे अल्लाह राज़ी होगा तो सारे काम हो जाएंगे।
شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لیکن بات وہی کہ اگر اللہ راضی ہوا تو ہی وہ شفاعت بھی قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی یعنی کسی قسم کا مسلمانوں کو بھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے اللہ کی قدرت کی، پاور کی، کہ اللہ تعالیٰ ہی دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا، یعنی جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا۔ یعنی یہ جو اناج اللہ اگا رہا ہے وہ یہ سب وہی کر رہا ہے۔ یہ انسان سوچتا ہے میں پانی ڈال رہا ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں، نہیں، وہ وہی کر رہا ہے، فاعل حقیقی وہی ہے۔ اچھا جی، اور اللہ ہی ہے یہ سب کچھ کرنے والا، تو تم کہاں سے الٹے چلے جا رہے ہو؟ اور صبح کا نکالنے والا بھی وہی ہے، اور اس نے ہی رات کو راحت کی، یعنی سکون کی چیز بنائے انسانوں کے لیے، اور اسی طرح سورج اور چاند کو بھی حساب سے رکھا، یعنی ان میں بھی فائدے ہیں، ان سے انسان اپنے منزلیں، اپنے سردی اور گرمی اور اپنے سالوں کا جو حساب ہے وہ لگاتا ہے۔ پھر جی یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے کہ ایسی ذات کی جو کہ وہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ پھر جی آگے ستاروں کی بات آ رہی ہے کہ اسی نے تو ستارے بنائے تمہارے لیے تاکہ تم ان کے ذریعے سے، یعنی انسان راستے ڈھونڈتا ہے۔ ستاروں کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، سورہ ملک میں ہم نے پڑھے کہ وہ سرکش شیاطین اور جنات جو کہ فرشتوں کی باتیں اچکتے ہیں، لیتے ہیں وہاں سے آسمان سے، تو ان پر پھر ایک شہاب ثاقب شعلہ پھینکا جاتا ہے۔ تو یہ ستارے وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ جی یہ راستہ دکھاتے ہیں اندھیروں میں، زمین کے اور باہر یعنی سمندروں کے، اور یقیناً اللہ نے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھنے والی ہے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا، یعنی ایک ہی نفس سے تمہیں پیدا کیا، اور ایک ہی نفس سے سارے انسان اللہ نے پھیلائے ہیں، اور پھر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے ایک فکس ٹائم تک اس دنیا میں۔ اور یہ ہم نے آیات ہم اپنی واضح کر رہے ہیں جو فہم رکھتے ہیں اس کا۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اسی پانی سے ویجیٹیشنز نباتات اگائیں، اور اسی سے پھر اللہ نے سرسبز شاخیں نکالی، کونپلیں، یعنی کچھ کو درخت کی صورت بنا دیا، کوئی پودے کی صورت میں، کوئی بیلوں کی صورت میں، اور اسی سے پھر اوپر تلے چڑھے ہوئے جو دانے ہیں وہ نکالتے ہیں، یعنی جیسے جو گندم ہے، چاول ہے، جو ہے۔ پھر اسی طرح کھجور کی بات آ رہی ہے کہ کھجور کے درختوں سے، یعنی ان کے گچھے ہیں، خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے ہوئے ہیں، اور پھر انگوروں کے باغ ہیں، زیتون اور انار کے، اور بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں ملتے جلتے۔ اور اسی طرح پھر ذائقے میں بھی یہ مختلف ہیں، جیسے قرآن کریم کی ایک اور جگہ پر بات آتی ہے کہ ایک ہی پانی سب کو مل رہا ہے، لیکن ہر ایک کا جو ذائقہ ہے وہ اللہ نے مختلف رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے بنانے والی، یہ ان سب میں کیا ہے کہ جب کسی پھل کو آپ دیکھو تو جب وہ پکنے کے قریب ہے تو اس میں بھی اللہ کی یعنی نشانیاں ہیں، حکمت ہے کہ دیکھو اس کائنات کو بنانے والے نے کیا کیا چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی۔ تو ایمان والوں ہی کے لیے اس میں یعنی یہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نشانی ہے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یعنی شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے دیا، حالانکہ ان لوگوں کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے، تو یہ سب تو اللہ کی مخلوقات ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی پروف کے بنا دی ہیں، اور وہ تو پاک ہے، برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور جیسے کئی مرتبہ یہ میں نے بات کر دی ہے سورہ مریم کے حوالے سے بھی کہ اللہ نے کیا سخت باتیں کہی ہیں کہ یہ جو رحمان کی اولاد بناتے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد رکھے، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی وہ خالق ہے ہر چیز کا۔ اور یہی تو ہے اللہ تمہارا رب، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور ہر چیز کو بنانے والا وہی ہے، بس اسی کی تم عبادت کرو۔ اور وہ ہر چیز کا نہ صرف پیدا کرنے والا ہے بلکہ وہی کارساز ہے، یعنی وہی تو ان کو رزق دینے والا ہے، ان کی زندگی کے معاملات کو دیکھنے والا ہے، تمام مخلوقات کے۔ دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ انسان اپنی رزق کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہا ہے، ٹربل میں ہے، وریز اس کو لے بیٹھی ہیں کہ رزق کہاں سے آئے گا، تو جو باقی ڈھیروں مخلوقات ہے، لاکھوں کے حساب سے باقی جو کریچرز ہے اللہ کی، اس کو کون رزق دے رہا ہے؟ تو وہ ان کے کام کون بنا رہا ہے؟ تو وہ اللہ ہی ہے۔ پھر اس کی صفت ایسی ہے کہ اس کو کوئی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور جبکہ اس کی نگاہ میں ہر چیز ہے، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی باخبر ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بصائر یعنی کلیئر پروف اور سائن دے دیے گئے ہیں، قرآن کریم نے جگہ جگہ یعنی بیان کر دیے ہیں کہ دیکھو یہ دین ایسا ہے، اس میں یہ چیز ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے قرآن، اس طرف آؤ، یہ صحیح راستہ ہے۔ تو اب سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود جب نہیں کوئی مان رہا تو بات یہ ہے کہ جو اندھا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو اس کو لے رہا تو وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے۔ اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگران نہیں ہوں، یعنی نبی کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، میسج دے دیا، اب ان کا ذمہ ختم۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پھیر پھیر کے انسانوں کے آگے رکھتا ہے، تاکہ یہ بات یوں نہ کہیں کہ نبی نے کہیں سے یہ پڑھ لی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یعنی جو عقل والے لوگ ہیں، یعنی ایمان والوں کو اللہ نے عقل والا کہا ہے کہ ان کے لیے آگے یعنی آیات کو اللہ کھولتا ہے، خوب ظاہر کرتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وہی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، اور آپ ان مشرکین سے یعنی منہ پھیریے، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کرتے۔ اس پوائنٹ کی وضاحت بھی میں کئی بار دے چکی ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی تو یہی ہے کہ شرک نہ کیا جائے، لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہے۔ یعنی اللہ نے فری ول دی ہے ان مخلوقات کو، دو مخلوقات ہیں، جن اور انسان۔ اللہ زبردستی نہیں کھینچ کے لا رہا دین کی طرف، ٹھیک ہے، بات واضح۔ پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی کوئی اختیار ہے آپ کا ان پر، یعنی آپ کا کام ہے کہ آپ تو داعیے قرآن ہیں، آپ نے بات پہنچا دینی ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی اختیار ہوتا کہ آپ زبردستی اپنی طرف لوگوں کو ہدایت پر طرف لے آتے تو کیا ہوتا کہ آپ کے چچا ابو طالب تو ضروری پھر مسلمان ہو جاتے، یعنی آپ ان کو تو کرتے نا، آپ کو تو بڑی محبت تھی ان سے، لیکن ایسا نہ ہوا، آپ کی شدید خواہش کے باوجود وہ مسلمان نہ ہوئے۔ جی اگلا میسج بڑا اہم اس امہ کے لیے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم گالی مت دو ان کو، یعنی ان معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو جن کی مشرکین جو ہے عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں کیا ہے کہ وہ تمہارے اللہ کو جو حق ہے اس پر بھی یعنی وہ برے الفاظ کہیں گے، اور وہ علم نہیں رکھتے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کیسے بھلا؟ دیکھیں، آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ ایک طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی سبب بن گئے اپنے ماں باپ کے لیے گالی کا۔ تو اسی لیے روکا گیا کہ جاہلوں کی طرح، یعنی یہ جاہلوں کا کام ہے کہ ایمان والوں کو جاہلوں والا کام نہیں کرنا، کہ بے سوچے سمجھے ان کے جو معبود ہیں، ان کو تو عقل ہے نہیں، تو تم یعنی یہ حرکت نہ کرو، نہیں تو اس کے پھر بدلے میں وہ اس سے گھٹیا حرکت کریں گے۔ اور بات یہ ہے کہ اسی طرح ہر گروہ، یعنی جو الٹے کام کرنے والا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو برے اعمال ہیں وہ ان کے سامنے اچھے کر کے ان کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور یہ بات یہ ہے کہ سب کے سب پھر رب ہی کی طرف سب نے پلٹنا ہے، پھر وہ بتائے گا جو یہ اعمال کرتے رہے۔ مشرکین ہی کی بات آ رہی کہ ان لوگوں نے بڑا زور، یعنی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، کوئی معجزہ آتا ہے تو ہم تو ضروری مان لاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہیے کہ یہ سب نشانیاں تو اللہ کے قبضے میں ہیں، یعنی اسی کے اختیار میں ہیں، اور اس کی حکمت کے تحت ہی معجزات ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ تم کو کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی تو تب بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں، یعنی کیا پتہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانا ہے کہ نہیں۔ اور پچھلی قوموں کے ساتھ بھی تو یہی ہوا نا، کہ جب وہ نشانیاں معجزات آ گئے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر ان کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی ہی وجہ ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیا، جیسے کہ یہ لوگ اس سے پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تو آئندہ بھی ان کا ایمان لانے کا جو امکان ہے نا وہ ختم ہے، یعنی پاسبلٹیز نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں گے چاہے کوئی بھی نشانی دیکھ لیں۔ یہ ہے وضاحت یہاں پر، اور ان کو ان کی سرکشی میں ہی آپ گم رہنے دیجئے۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شک و شبہات سے دور کرے، ہمارے دل میں سچے ایمان کو جما دے اللہ، ایسا ایمان جو کہ کبھی پلٹے نہ، کبھی کمزور نہ پڑے۔ آمین یا رب۔ تو جی 7واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔